الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی سے آج یہ حدیث ہوگی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ ہم سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور وہ سچے تھے، بات میں سچے تھے، بذات خود سچے تھے اور وحی کے اعتبار سے بھی سچے تھے، یعنی وحی کے اندر بھی سچے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بات میں بھی سچے تھے اور شریعت کی تبلیغ میں بھی سچے تھے؟ وہو الصادق المصدوق، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جس کے بارے میں ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ایک آدمی کی پیدائش کا نطفہ اس کے ماں کے پیٹ میں، اس کی ماں کے رحم میں 40 دنوں تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جاتا ہے، اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، لکھ دو اس کا عمل کیا ہوگا، اس کو روزی کیا ملے گی اور اس کی موت کب آئے گی اور وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل کی خبر کہاں سے مل گئی؟ کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ الصادق تھے، المصدوق تھے، بذات خود سچے تھے اور آپ وحی میں بھی سچے تھے۔ یہ خبر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی تھی۔ فإن الرجل منکم لیعمل حتی ما یکون بینہ وبین الجنة الا ذراع فیسبق علیہ کتابہ فیعمل بعمل اہل النار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری روایت میں ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جنت کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ ایک ہاتھ کی دوری باقی رہ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کو دیکھیے۔ ان کے قبول اسلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن وہ بکریاں چرا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے پاس سے پہنچتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اپنی بکریوں میں سے دودھ پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بکریاں دودھ نہیں دے رہی۔ ایک بکری لیا جس کا تھن بالکل سوکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ سے لبالب تھن بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، خود پیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، اور پھر تھن پہ ہاتھ پھیرا تو تھن بالکل سوکھ گیا۔ یہ منظر جو تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجیب منظر تھا، چنانچہ انہوں نے یقین کر لیا کہ ضرور یہ اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ برکیف اس حدیث میں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے اور وہ اپنی بات میں بھی سچے تھے اور وحی کی تبلیغ میں بھی سچے تھے۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ خبر غیب کی خبر ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے، اس لیے اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس حدیث میں ڈارون کے اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش بندر سے ہوئی ہے، ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے، یہ نہایت ہی بھونڈی بات ہے۔ اسلام نے کہا کہ انسان کی پیدائش آدم اور حوا سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد جو ہے نا مرد عورت سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے اس نظریے کی بھی اس میں تردید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا نطفہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، پھر وہ 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس پر ہڈی چڑھتی ہے، اور جب 81 دن سے 120 دن گزرتا ہے تو اسی بیچ میں اس کی انسانی شکل بنتی ہے، اور پھر 120 دن ہوتے ہوتے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے بچہ اگر 4 مہینے کا ہو چکا ہے اور حمل گرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا نارمل طریقے سے، جیسے عام انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو چکا ہے تو اس کو گرانا بھی دراصل جان کو مارنا ہوگا۔ جیسے ایک انسان کو قتل کرتے ہیں ویسے ہی 120 دن یا 4 مہینے کے بعد بچہ گرانا دراصل کسی انسان کو قتل کرنا ہے، چاہے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہو یا بچی ہو۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں تو گویا کہ اس کو گرانا، ایبارشن، دراصل انسان کو مارنا ہوگا۔ اس حدیث میں تقدیر کی بات کی گئی ہے، اور تقدیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تقدیر ازلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ اور ایک تقدیر ہے جس کو ہم تقدیر عمری کہتے ہیں، اور یہی تقدیر ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک انسان کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو کیا روزی ملنے والی ہے، یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو عمر کتنی ملنے والی ہے، اور یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، برا ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں تو عمل کیوں کریں؟ یہی سوال پیدا ہوا تھا صحابہ کرام کے ذہن میں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے اور فلاں آدمی جہنمی ہے تو عمل کیوں کرے گا ایک انسان؟ آپ نے فرمایا تھا جواب میں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کو وہی میسر ہوتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے ہم کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہوش دیا ہے، دماغ دیا ہے، اور نبیوں کے ذریعہ حق کی
وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ موت بھی تو لکھ دی ہے نا، لیکن موت سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم گڈھے میں گر جاتے ہیں کہ موت لکھی ہوگی تو ہو جائے گی؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ روزی بھی لکھی ہوئی ہے نا، لیکن روزی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھ دی ہے کہ کون نیک ہوگا، کون بد ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن بتایا نہیں۔ اللہ کا یہ علم ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، لیکن ہم کو نہیں بتایا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے۔ کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر اچھا عمل نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بات بتا دی ہے، گویا کہ ہمیں اپنے عمل کا ہی نتیجہ بھگتنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل کا ہی نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا تو اسی کے مطابق ہم ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی بنیاد پر ہم اچھے ہوئے یا ہم برے ہوئے۔ یہاں پر ایک اور بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ ایک انسان جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ جہنمی والا عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، اگر جنتیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اس حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جہنمیوں کا عمل کر رہا تھا، زندگی گزار دیا اسی پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگ گیا اور پھر وہ جنت میں چلا گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ایک یہودی غلام تھا، بیمار پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سرہانے بیٹھے، کہا کہ بیٹا اسلام قبول کر لو۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم سے نجات دیا، اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ زندگی بھر تو جہنم کے راستے پر رہا، لیکن اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جنت میں چلا گیا۔ ایک دوسری روایت آتی ہے جو صحیح بخاری میں کی ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان جو جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، کتاب سبقت لے جاتی ہے اور جہنمیوں والا عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا جو اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتا تھا، پھر وہ اسلام سے پھر گیا اور اس کی موت ہوئی تو عیسائی دھرم پر ہوئی۔ عیسائیوں نے اس کے لیے قبر کھودا اور قبر میں دفن کیا، کل ہو کر کے دیکھا کہ لاش باہر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے کہ یہ مرتد ہو گیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا۔ پھر قبر کھودا اور دفن کر دیا، کل ہو کر کے دیکھا کہ پھر لاش باہر ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودا اور دفن کر دیا، جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے اس لاش کو زمین پر ہی چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان جنتیوں والا عمل کر رہا تھا، تقدیر سبقت لے گئی اور جہنمیوں والا عمل کرنے لگ گیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، زندگی بھر نیکی کا کام کرتے رہے، تو کیا اللہ ایسا کرے گا کہ زندگی بھر ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اور پھر اخیر وقت میں برائی کا کام کر لیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں؟ کیا ایسا اللہ کرے گا کسی کے ساتھ؟ نہیں، اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اسی لیے اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں آئی ہے، جس میں یہ آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ ایک بندہ ایک جنگ میں بہت ہی چستی دکھا رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی بہادری دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنمیوں میں سے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بندہ اتنا بہادری دکھا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ چنانچہ حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، کہ ایک بندہ جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظر میں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے، لیکن وہ مخلص نہیں ہوتا ہے اپنے عمل میں،
دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، رونمائی کے لیے کرتا ہے۔ جو مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ اخیر وقت میں اس سے ایمان سلب کر لے، نہیں۔ جو دکھلاوے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو وہ بہت عمل کیا، لیکن چونکہ وہ مخلص نہیں تھا اس لیے اخیر وقت میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مخلص ہوتا ہے اپنے عمل میں، اللہ تعالیٰ اخیر وقت میں بھی اس کو کیا دیتا ہے؟ توفیق دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔